بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم ایک غریب لڑکا تھا، لیکن چند مہینوں میں اتنا امیر ہو گیا کہ ہر کوئی حیران تھا۔ ایک دن اچانک کرنٹ لگا اور مر گیا۔ تدفین کے بعد ہم سب گھر آ گئے۔ دوسرے دن دعا کے لیے گئے تو میت قبر سے باہر تھی۔ ہم بہت حیران ہوئے۔ پھر ہر روز ایسا ہونے لگا، قبر ٹھیک ہوتی لیکن میت باہر۔ معاملے تحقیق کی تو یہ دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا۔ ارے یار، یہ وسیم کے گھر کے باہر سب لوگ کیوں جمع ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اپنے ایک محلے دار سے پوچھا تھا تو وہ کہنے لگا، ارے بھائی، غضب خدا کا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ وسیم کا انتقال ہو گیا ہے؟ اپنے محلے دار کے منہ سے یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وسیم کا انتقال؟ لیکن کیسے؟ جبکہ وہ کہنے لگا، بھائی وسیم اپنے گھر کی وائرنگ ٹھیک کروا رہا تھا، تب نہ جانے کسی تار کو چھو بیٹھا اور اچانک کرنٹ لگنے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر میں نے بہت افسوس سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جوان موت پر کیا کہوں۔ ایک دم دل دکھ سے بھر گیا تھا اور شدید غم نے میرے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں نے اس سے وسیم کے جنازے کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ مغرب کے بعد ہے۔ میں بھی وہیں وسیم کے گھر کے باہر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا۔ وسیم کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور محلے کا ہر فرد حیران تھا۔ وسیم کی بہنیں اور اس کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی اور ان کے بہن باہر تک سنائی دے رہے تھے۔ وہ تو بالکل بے آسرا ہو چکی تھی کیونکہ وسیم ان کا اکلوتا بھائی تھا اور اب ان کے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں تھا۔ ان بہنوں کی چیخو پکار سن کر وہاں پر موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وسیم کی اچانک موت نے ہر کسی کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کی موت کا سن کر ہر کوئی اس کے آخری دیدار کے لیے اس کے گھر پہنچا تھا۔ اسی اثناء میں وسیم کو غسل کے لیے لے جایا گیا اور پھر اس کا جنازہ اٹھا دیا گیا۔ اس کا جنازہ اٹھتے ہی اس کی بہنوں نے اور اس کی ماں نے وہ آہو بکا مچائی کہ وہاں پر موجود لوگ دھاڑے مار مار کر رونے پر مجبور ہو گئے۔ خود میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ وسیم کی اچانک موت نے کچھ ایسا ہی دھچکا پہنچایا تھا۔ وسیم کو قبرستان لے جایا گیا اور اس کی تدفین کر دی گئی۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی۔ میں کافی دیر وسیم کی قبر کے پاس کھڑا رہا اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آتا رہا۔ وہ ایک زندہ دل اور خوش شکل نوجوان تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا چھوٹا سا لڑکا یوں منو مٹی کے تلے دب جائے گا۔ آنسوؤں کو ضبط کرتا ہوا بڑے بھاری دل کے ساتھ میں واپس گھر آیا تھا۔ میری بیگم بھی پریشان تھی کیونکہ وسیم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ان کا اکلوتا سربراہ تھا اور اب ان بہنوں کو کون پیائے گا، کون ان کا خیال رکھے گا؟ حالانکہ وسیم نے ان کے پاس کافی جائیداد چھوڑی تھی، لیکن ایک جائیداد کسی جیتے جاگتے انسان یا رشتہ نعم البدل تو نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بہنیں وسیم کی موت پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ خود بیگم بھی کہنے لگی، اچھا بھلا تھا، اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے بہت بے چین تھا۔ اس کی بہن بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کا گھر عید سے پہلے پہلے پورا ہو جائے گا اور وہ عید پہ سب عزیز رشتہ دار اور محلے داروں کو اپنے گھر پر مدعو کرے گا۔ لیکن اسی گھر کی وائرنگ کرتے ہوئے نہ جانے کس طرح اسے کرنٹ لگ گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے افسردگی سے بتایا تو میں بھی جیسے چپ سا ہو گیا اور کہا، بس دیکھ لو، اس نے کتنے شوق سے یہ گھر بنایا تھا اور اس کو اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ بیگم بھی افسوس سے سر ہلانے لگیں۔ وسیم کی موت کی وجہ سے وہ دن بہت اداس تھا۔ سارا محلہ سوگوار تھا اور ماحول میں ایک ماتم کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ اگلے دن وسیم کی مغفرت کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہم سب وہاں پر شامل ہوئے۔ پھر وہاں سے سب نے طے کیا کہ قبرستان چلا جائے اور ایک بار وسیم کی قبر پر بھی فاتح خوانی کر آئیں۔ کچھ لوگ تو وہیں سے گھر چلے گئے تھے
جبکہ ہم چند محلے دار جو وسیم کی قبر پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین سرک گئی کہ وسیم کی میت قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ اس کی قبر بالکل ٹھیک تھی، بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہم کل چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اس کی میت قبر سے باہر پڑی ہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زندگی میں آج تک کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اس منظر نے تو ہمیں لرزا کر رکھ دیا اور شدید پریشان کر دیا تھا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس میت کی طرف دیکھ رہا تھا جو قبر سے باہر پڑی تھی، حالانکہ جب کل تک وسیم کو دفنا کر گئے تھے اور اس کی مغفرت کی دعا کی تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب اس کی میت کا باہر پڑا ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی صورت حال میں کیا کیا جائے۔ تبھی ایک محلے دار کی مشورے سے ہم نے امام صاحب کے ساتھ مشورہ کیا اور پوچھا، امام صاحب میت کو یہ معاملہ درپیش ہے، ہم قبرستان اس کی فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے تو اس کی قبر بالکل ٹھیک تھی، لیکن میت قبر سے باہر تھی۔ امام صاحب نے یہ سن کر توبہ استغفار کیا اور کہنے لگے، آپ ایسا کریں، جتنی جلد ہو سکتا ہے اس میت کو دوبارہ دفنا دیں، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کرے اور اس کی اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ امام صاحب کے کہنے پر ہم سب نے زیر لب آمین کہا اور قبرستان واپس چلے آئے۔ وسیم کی میت کو دوبارہ دفنا دیا گیا۔ یوں ہم نے اس کے گھر والوں کو اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ اس کی ماں اور بہنیں اور زیادہ پریشان ہوتیں اور زیادہ روتیں اور ماتم کرتیں، اسی لیے ہم محلے داروں نے اس بات کو ان سے چھپا لیا تھا اور یہی سوچا کہ انہیں نہ بتایا جائے، کہیں وہ اپنے بھائی کی حالت کی وجہ سے اور زیادہ پریشان نہ ہو جائیں۔ اس دن میں کام پر گیا تھا، وہاں پر بھی وسیم کی باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے وہ وسیم کو جانتے تھے اور حیرانی سے کہہ رہے تھے کہ اس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ترقی کی، اتنا پیسہ کمایا، لیکن اچانک موت نے اسے مہلت ہی نہیں دی کہ وہ اپنی بہنوں کا کچھ سوچ کر جاتا، اور اس کی زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ وسیم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور ہر کوئی اس کے غم سے بوجھل تھا۔ اگلے دن پھر سے محلے میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ کام پر جانے کے لیے نکلا تو مجھے ساتھ والے حاجی صاحب ملے جو چہرے پر ہوائیاں اڑائے ہوئے پھر رہے تھے۔ میں نے بے ساختہ ان سے دریافت کیا، حاجی صاحب کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے، ارے کیا بتاؤں، خدا تعالیٰ کا عذاب ہے جو وسیم پر نازل ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب کی بات سن کر میں ایک دم چونک گیا اور پوچھا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیسا عذاب اور وسیم پر کیوں آنے لگا؟ تو میرے کہنے پر وہ بولے، میں آج صبح اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گیا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وسیم کی میت باہر پڑی ہوئی ہے اور اس کی قبر بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تو فاتحہ خوانی بھی نہیں کر سکا اور الٹے قدموں واپس لوٹ آیا۔ حاجی صاحب کی یہ بات سن کر ایک دم پریشان ہو گیا، کیونکہ کل بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی تھی اور آج بھی وہی معاملہ سننے کو آ رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ حاجی صاحب کو کل پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں بتایا، جسے جان کر وہ بھی کہنے لگے، یقیناً یہ وسیم کے اوپر کوئی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکا مرنے کے بعد ایسی صورتحال سے دوچار ہوگا۔ حاجی صاحب حالانکہ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے، میں نے حاجی صاحب کو آمادہ کیا اور کہا، آپ میرے ساتھ قبرستان چلیں، ہم وسیم کی میت کو دوبارہ دفنا دیتے ہیں۔ اگر اس کے گھر والوں کو یہ اطلاع پہنچی تو اس کی ماں اور بہنیں بہت زیادہ پریشان ہوں گی اور زیادہ رونے لگیں گی۔ بمشکل تو انہیں صبر آیا ہے، اور اگر انہوں نے دوبارہ وسیم کے بارے میں ایسی کوئی بات سن لی تو انہیں صبر نہیں آ پائے گا۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا تو وہ کچھ سوچ کر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ حاجی صاحب میرے ساتھ آئے اور ہم دونوں نے مل کر وسیم کی تدفین کر دی، اور یہ بات ہم نے سب سے چھپا لی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وسیم کے بارے میں لوگ باتیں بنائیں، لیکن اب تو ہر روز ایسا ہونے لگا، کہیں نہ کہیں سے یہ بات سننے کو مل جاتی تھی کہ وسیم کی میت باہر پڑی ہے
اور اس بات کو کوئی کتنی دیر تک چھپا سکتا تھا؟ وسیم کے گھر والوں کو بھی اطلاع مل گئی تھی اور اس کی ماں بہنیں تو بے حد بے چین ہو گئی تھیں۔ آخر یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ عذاب کی کون سی شکل تھی؟ وسیم بظاہر تو بالکل ٹھیک تھا، اس کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کا کفن بھی بالکل صحیح تھا، تو پھر اس کی میت کو قبر کی جگہ کیوں نہیں دے رہی؟ اس کی میت کو قبر قبول کیوں نہیں کر رہی تھی؟ آخر اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی پاداش میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر ہم پریشان ہوتے رہے، لیکن کوئی بھی سرا ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وسیم ہمارے محلے کا لڑکا تھا اور بہت اچھا تھا، اکثر آتے جاتے اس سے سلام دعا ہوتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا، وہ اکثر اس کے ساتھ گپ شپ کرتا تو اس کی باتیں سن کر حیران ہوتا تھا۔ وسیم کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ماں بیمار رہتی تھی۔ وسیم نے اپنے باپ کی موت کی وجہ سے جلد پڑھائی کو خیر باد کہہ دیا تھا اور پھر اس نے ایک دکان پر ملازمت اختیار کر لی۔ اس دکان پر سیلز مینی کر کے وہ اپنے گھر کے خرچ کو چلانے لگا، لیکن اس کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی اور گھر کا خرچہ بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وسیم بہت پریشان رہتا تھا، گھر کے اخراجات کسی بھی طرح پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس کی 5 بہنوں کی شادیاں ہونے والی تھی اور اس کی ماں کی بیماری کی وجہ سے اس کی دوا بھی لانی ہوتی تھی۔ وسیم کے اوپر جب ایک دم سے اتنی ذمہ داریاں پڑ گئی تو وہ جیسے بخلا سا گیا تھا۔ دکان پر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ اتنا تھک جاتا تھا کہ کہیں اور کام کرنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ اس ساری صورتحال سے وسیم بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اتنی رقم نہیں حاصل کر پا رہا تھا کہ گھر کے خرچ بھی آسانی سے پورے ہو جاتے اور اس کی کچھ رقم بھی بچ جاتی۔ لیکن اس کو ایسا کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں آسانیاں لے کر آتا۔ اسے دکان پر نوکری کرتے ہوئے تقریباً 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے جب وسیم کے حالات کچھ بدلنا شروع ہوئے۔ اس کے چہرے پر بھی رونق نظر آنے لگی۔ وسیم نے گھر میں کھلا خرچہ دینا شروع کر دیا۔ پہلی بار اس کی ماں نے اتنا محسوس نہیں کیا، لیکن جب مہینے میں دوسری بار اس نے پھر سے ماں کو کافی پیسے دیے تو وہ ٹھٹک سی گئی اور وسیم سے کہنے لگی، بیٹا پہلے تو تم مہینے بعد تھوڑی سی تنخواہ لا کر دیتے تھے، اب پھر آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے ایک مہینے میں 2 بار اتنی بڑی رقم خرچے کی مد میں دی ہے؟ آخر یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وسیم کی ماں نے اسے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اماں وہ میں نے دوست کی شراکت کے ساتھ کام شروع کیا ہے، اسی کا منافع ہے۔ اتنے عرصے سے اسی لیے پریشان تھا کیونکہ وہ کاروبار کافی ڈاؤن جا رہا تھا، لیکن اب اچانک ہی اس نے منافع دینا شروع کر دیا ہے، اسی وجہ سے اب حالات تھوڑے بدلے ہیں اور آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اور بہتر کرے گا۔ وسیم نے یہ کہہ کر اپنی ماں کو مطمئن کر دیا تو اس کی ماں بے ساختہ اسے دعائیں دینے لگی۔ اب تو وسیم کے حالات پلک جھپکتے میں ہی بدلنے لگ گئے تھے۔ اس کے پاس کافی پیسے ہوتے تھے اور اب تو اس نے وہ دکان کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی، بلکہ وہ کہاں جاتا تھا، کدھر جاتا تھا، کیا کام کرتا تھا، کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ لیکن وسیم کے بدلتے ہوئے حالات نے اس کے مزاج پر اچھا خاصا اثر ڈالا تھا اور آتے جاتے لوگوں سے جب وہ بات چیت کرتا تو اس کی خوش مزاجی دوسروں کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی تھی۔ وسیم کے کاروبار کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں، لیکن اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی 2 نمبر دھندا کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو اس بارے میں بتانا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ اس لیے چھپا رہا تھا کہ کہیں اس کے کاروبار کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ بمشکل ہی تو اس کے حالات بہتر ہوئے تھے۔ 1 سال کے اندر اندر وسیم نے اسی علاقے میں ایک مناسب گھر بھی لے لیا تھا، وہی گھر جہاں پر وہ کرائے پر رہتے تھے اب چھوڑنے والے تھے اور وسیم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے تھے۔ اس نے اس گھر کو اپنے حساب سے سیٹ کیا تھا اور کافی اچھا تیار کروا لیا تھا۔
محلے والوں کا خیال تھا کہ وسیم نے جتنی جلدی ترقی کی ہے لوگوں کو اس کی مثال دینی چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں وسیم اتنی ترقی نہیں کر سکتا، جبکہ اسے کاروبار کی سمجھ بوجھ بھی نہ ہو۔ لیکن کوئی بھی اصل بات نہیں جانتا تھا کہ وسیم کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اس راز کو جان نہیں پائے تھے کہ وسیم کیا کرتا ہے۔ وسیم کی ترقی سے جہاں بہت سارے لوگ خوش تھے، وہیں پر کچھ لوگ اس سے حسد بھی کرتے تھے اور کچھ لوگ اس بات کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن وسیم نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی وہ کسی کو اس بارے میں کچھ بتاتا تھا۔ دولت آنے سے ایک دم سے اس کی مذہب میں دلچسپی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا اور علاقے کی ہر مسجد میں جاتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ وہ درس وغیرہ کا اہتمام بھی کروانے لگا اور باقاعدہ خود بھی درس کی محفل کو سننے کے لیے جاتا تھا۔ وہ کافی زیادہ مذہبی ہو گیا تھا اور اس کے یار دوست اسے اس بات پر چھیڑنے بھی لگے تھے، لیکن وہ بس مسکرا کر ان کی بات سنتا تھا اور آگے سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وسیم اچانک انتقال کر جائے گا اور اپنے نئے گھر کا کام وہ تیزی سے مکمل کروا رہا تھا اور غالب امکان یہی تھا کہ اس سے پہلے اس نے وہاں پر شفٹ کر جانا ہے۔ لیکن وہ گھر جو وہ اتنے شوق سے بنوا رہا تھا اور جا کے ایک ایک چیز اس نے اپنی مرضی سے خریدی تھی، اس گھر میں اسے رہنا نصیب نہیں ہوا تھا، بلکہ اس گھر نے اسے موت دے دی تھی۔ وسیم کے مرنے کے بعد حالات ایک دم سے بدل گئے تھے۔ اس کی ماں بہنیں رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھیں اور تب جب اگلے ہی دن وسیم کی میت کو قبر سے باہر دیکھا تو ہر ایک نے پریشان ہو کر سوچا آخر وسیم کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ روز ہونے لگا تو اپنی اپنی جگہ پر سب سوچ میں پڑ گئے کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے محلے والوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ امام صاحب سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے اور اس بات کا کوئی مستقل حل تلاش کیا جائے، کیونکہ روز وسیم کی میت کا باہر ہونا اچھی بات نہیں تھی۔ اسی لیے محلے کے چند معزز حضرات مل کر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری صورت حال کے بارے میں بتانے کے بعد کہنے لگے، امام صاحب آپ کوئی مستقل حل بتائیں۔ ہم روز وسیم کی میت کو دفنا کر آتے ہیں، لیکن پھر اگلے دن وہ قبر سے باہر ہوتی ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ قبر اسے کیوں نہیں قبول کر رہی؟ محلے کے ایک معزز شخص نے امام صاحب سے پوچھا۔ کہنے لگے، اپنے آپ میں یہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ وسیم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا جس کی بدولت قبر اسے قبول نہیں کر رہی اور اللہ اسے عذاب دینا چاہتا ہے، لیکن عذاب دینے سے پہلے اسے دنیا کے لیے ایک ایسی عبرت بنانا چاہتا ہے جس سے باقی لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ امام صاحب نے کہا تو باقی لوگ پوچھنے لگے، امام صاحب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ ہم کب تک یوں روز وسیم کی میت کو دفناتے رہیں گے؟ اگر قبر اسے قبول نہیں کر رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وسیم کی اگلی منازل کی آسانی کے لیے ہم کیا کر سکتے تھے؟ امام صاحب سے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ جیسے اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈ رہے ہوں۔ اسی اثنا میں مسجد میں ایک لڑکا داخل ہوا۔ وہ وسیم کا ہی ہم عمر تھا، وہ اکثر وسیم کے ساتھ دیکھا گیا تھا، وہ بھی ہمارے ہی محلے کا تھا، لیکن کم کم ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہم سب کو بٹھا دے کر وہ اس طرف ہی چلا آیا اور سلام کرنے کے بعد ادب سے بیٹھنے کی اجازت چاہی تو امام صاحب نے اسے بیٹھنے کا بول دیا، تاہم سب اسے نافہمی سے دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ یہاں پر کیوں آیا ہے اور اس کا کیا کام ہے؟ کسی کو اس بارے میں
کچھ علم نہیں تھا۔ تبھی وہ لڑکا کچھ سوچ کر کہنے لگا، امام صاحب، میں وسیم کا دوست ہوں اور میرا نام احمد ہے۔ میں اکثر اس کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا، بچپن سے ہماری دوستی تھی، لیکن اب آ کر کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے جن کی وجہ سے ہم دونوں کے راستے الگ ہو گئے تھے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک کام کا سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس لڑکے احمد نے جب یہ کہا تھا تو امام صاحب کہنے لگے، کیسا کام؟ کیا بات ہے؟ کھل کر کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ امام صاحب نے اس لڑکے سے کہا تو وہ کہنے لگا، امام صاحب، دراصل مجھے وسیم کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کس طرح اس کی میت روزانہ قبر سے باہر ہوتی ہے اور ہر روز محلے والے اسے دفن کر کے آتے ہیں۔ کسی کو بھی اس کی وجہ نہیں معلوم کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، وسیم کے اوپر یہ عذاب کیوں آ رہا ہے، اور آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اس لڑکے احمد نے جب یہ کہا تو امام صاحب سمیت ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور میں نے حیرت سے کہا، اگر تم میں معلوم ہے تو بتاؤ نا کہ ہم اس کا کوئی مستقل حل کر سکیں، وسیم کی میت کو دفنا سکیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ میں نے اس لڑکے سے کہا تو وہ بولا، جناب، میں اور وسیم بچپن کے دوست تھے، اسی وجہ سے ہم نے جو کام بھی کیا اکٹھے کیا، پڑھائی لکھائی اکٹھے کی، نوکری بھی اکٹھے ہی شروع کی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وسیم کہیں اور نوکری کرتا تھا اور میں کہیں اور، لیکن نوکری کے کچھ عرصے کے بعد ہی وسیم کے رنگ بدلنے لگ گئے تھے اور اس کے پاس کافی دولت اور پیسہ آنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا، یار وسیم، تو ایسا کون سا کام کر رہا ہے جس کی بدولت تیرے پاس اتنی دولت آ رہی ہے؟ میرے لہجے میں تجسس کو محسوس کر کے وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا اور کہنے لگا، ارے یار، کام بہت آسان ہے اور پیسہ بہت ہے، اگر تو کہے تو تجھے بھی بتاؤں تو بھی شروع کر۔ میں تیرے گھر کے حالات بھی جانتا ہوں، تجھے بھی تنگی کا سامنا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے جب تو یہ کام کرنا شروع کرے گا تو تیرے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وسیم نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں فوراً بولا، ہاں ہاں بتاؤ، آخر ایسا کون سا کام ہے؟ تبھی وسیم نے مجھے جو کام بتایا وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنا کہہ کر احمد جیسے چپ ہو گیا اور ہر کوئی اس کی طرف متوجہ تھا، جبکہ امام صاحب کہنے لگے، آخر ایسا کیا کام تھا؟ تبھی وہ بولا، امام صاحب، دراصل وسیم کسی ایسی ایجنسی کے ہتھے چڑھ گیا تھا جو یہودی چلا رہے تھے، اور ان کا ایک ہی مشن تھا کہ مسلمانوں کے علماء کرام کو ختم کرنا۔ وسیم ان علماء کرام کی ریکی کرتا تھا اور اس یہودی ایجنسی کو ان کے بارے میں معلومات فراہم کرتا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی اس عالم کا انتقال ہو جاتا تھا۔ وہ ایجنسی والے اسے قتل کروا دیتے تھے، ایسا وسیم کے کہنے پر ہوتا تھا۔ اس کے بعد وسیم کو اس ریکی کرنے کے لاکھوں روپے ملتے تھے جو وہ اپنی عیاش میں اڑاتا تھا۔ وسیم نے جب مجھے یہ بتایا تو میں نے افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، تم بہت غلط کر رہے ہو، تم اسلام دشمن عناصر کے ساتھ مل کر اپنے ہی مذہبی رہنماؤں کا قتل کروا رہے ہو۔ تم خود سوچو یہودیوں کا اس میں کتنا فائدہ ہوگا، لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے، انہوں نے تمہاری اس طرح برین واشنگ کر دی ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے، تمہیں پیسہ نظر آ رہا ہے اور تم صرف پیسے کی خاطر اتنا گھنونا کام کر رہے ہو، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بے شک میں کوئی بہت بڑا مسلمان نہیں ہوں، میں کوئی ایسا مسلمان بھی نہیں ہوں جو دوسروں کے لیے مثال ہو، لیکن کم سے کم میں پیدائشی مسلمان ہوں اور مجھے اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا۔ میں نے وسیم کو صاف صاف منع کر دیا، جبکہ وہ کہنے لگا، ارے ان علماء کرام نے ہمیں کون سا فائدہ دیا ہے، اتنی تو تفریق پیدا کر دی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا عالم صحیح کہہ رہا ہے اور کون سا غلط، اور ویسے بھی
میں غلط نہیں کر رہا، میں اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور کام کرنا تو اچھی بات ہے۔ وسیم کے اپنے خیالات تھے، اس کی اپنی منطق تھی، اور اپنے غلط کام کا بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے دفاع کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کا ساتھ دینے کی حامی نہیں بھری تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وسیم کے پاس بہت کم مہلت ہے، اور وہ اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو شاید میں اسے قطع تعلق نہ کرتا، بلکہ پیار محبت سے اسے سمجھاتا رہتا۔ کسی نہ کسی دن تو اسے بات سمجھ آ ہی جاتی۔ وسیم کے دوست احمد نے افسوس سے کہا تو وہاں پر موجود ہر شخص حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ جو انکشاف احمد نے کیے تھے وہ تو سب سے ہٹ کر تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وسیم اتنا گناہ والا کام کرتا ہوگا۔ وہاں پر موجود ہر شخص کے دل میں ملال اتر آیا تھا۔ خود امام صاحب بھی بے حد آزردہ ہو چکے تھے۔ تبھی کہنے لگے، وسیم کے اوپر یہ عذاب صرف اس لیے آ رہا تھا کہ لوگوں کو اس کے گھنونے کام کے بارے میں علم ہو جائے، اور لوگ ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آج ہم وسیم کی میت کو دفنائیں گے تو دوبارہ اس کی میت باہر نہیں آئے گی۔ اب اسے قبر کا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ جب تک چاہے اسے عذاب میں مبتلا رکھ سکتا ہے۔ آپ سب لوگ بھی اپنی نوجوان نسل پر نظر رکھیں اور دیکھیں، اگر ان کے پاس زائد رقم موجود ہے تو پوچھیں کہ وہ کہاں سے رقم آئی ہے۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اور انہیں اسلام دشمن عناصر سے محفوظ رکھیں۔ امام صاحب نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو تاکید کی تو ہم سب بھی وہاں سے اٹھ آئے، کیونکہ جو کچھ ہم نے سنا تھا اسے سن کر دل پر بہت بھاری بوجھ پڑ گیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد پر خاص طور پر نظر رکھوں گا۔ بے شک وہ بھی عملی مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمان تو ہے، اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے اور اس کے قتل کی قیمت وصول کرے۔ اللہ ہمیں ایسی مصیبت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔